اس وقت وکی پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ ایک سپاہی اس کی قید میں تھا اور اس سپاہی کی جان اتنی سستی نہ تھی۔ ویسے بھائی وہ کافی اچھی تھی۔ حریم نے کافی مگ حاشر کے سامنے رکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہہ بلند کیا، بھائی اگر آپ اداکار ہوتے تو زیادہ نام کماتے۔ حریم کے لہجے میں شرارت پھر سے جھلکنے لگی تھی۔ ویسے اس مینیجر کی اداکاری تعریف کے لائق ہے۔ حاشر نے کافی اٹھائی۔ ایک گھونٹ پیتے ہی اس کا دل کر رہا تھا کہ اپنی بہن کے اوپر ہی تھوک دے۔ بڑی مشکل سے وہ گھونٹ حلق سے اتارا تھا۔ حریم کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ وہ کافی کے دھوکے میں 5 چمچ پتی ابال کے لائی تھی۔ یہ کافی تم پر ہی ڈالوں گا۔ وہ بھی اس کا بھائی تھا۔ وہ بھاگ نکلی تھی لیکن آج اسے بھاگنے نہ دینا تھا۔ بھاگتے بھاگتے حاشر کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹا۔ کچھ نیم گرم کافی اس کے ہاتھ پر بھی جا گری۔ وہ کراہا تو حریم بھاگتے ہوئے ٹوتھ پیسٹ لے آئی۔ بھاگنے سے کافی مگ کا ایک کانچ اس کے پیر میں بھی چبھ گیا تھا۔ جلد ہی ٹوتھ پیسٹ حاشر کے ہاتھ پر لگایا۔ اتنی بھی گرم نہیں تھی کافی۔ حاشر نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ بھائی چیخ کر اس نے دوبارہ حاشر کا ہاتھ کھینچا۔ حاشر کا پورا ہاتھ اس نے ٹوتھ پیسٹ میں چھپا دیا تھا کہ اچانک حاشر کی نظر اس کے پیر پر پڑی۔ بھیری یہ خون! وہ جلد ہی گھبرایا تھا۔ کچھ نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں۔ حریم نے اپنا پاؤں اوپر کیا تاکہ کانچ نکال سکے۔ وہ بھی اپنی نازک بھیری کو اچھی سے جانتا تھا۔ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بار کانچ کی طرف ہاتھ بڑھاتی اور پھر دور کر دیتی۔ اس کی نظریں اپنے بھائی پر پڑی۔ تبھی حاشر نے اس کے پیر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ نہیں بھائی بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ جیلی درد کی نقل کر رہی تھی کہ تبھی حاشر نے وہ کانچ کھینچ لیا۔ آہ! انتہائی کراری آواز میں چیخی تھی کہ حاشر نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ تم باز آ جاؤ! محبت بھرے لہجے میں اس نے اپنی بہن کو دھمکایا تھا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دور کیا تھا کہ تبھی وہ چیخی تھی، بھائی اب کی بار اگر آپ نے میرا ہیئر سٹائل خراب کیا تو یاد رکھیے گا میں جانتی ہوں کہ آپ کی فیورٹ شرٹ کہاں ہے۔ وارن کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ تبھی حاشر نے اپنے کان پکڑے تھے۔ سوری جی سوری۔ وہ کمرے میں آ کر بیٹھی تھی کہ فون بجا تھا۔ خیر مبارک! کچھ سننے سے پہلے ہی اس نے جواب دیا تھا، واہ جی! کیا بات ہے! ہمارے دل کے حال ہماری بیگم صاحبہ خود ہی جاننے لگی ہیں۔ حائم نے خوش دلی سے کہا، آخر بیگم صاحبہ جو ٹھہری۔ اس نے بھی شاعرانہ جواب دیا، آج تو موڈ کافی اچھا ہے۔ کوئی خاص بات؟ وہ تھوڑا شک میں مبتلا ہوا تھا، کیوں؟ کیا میں آپ سے برے موڈ میں بات کرتی ہوں؟ وہ برا مان گئی تھی۔ یاد کرواؤں آپ کی برتھ ڈے کی رات؟ اسے بھی بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ حائم میرے خیال سے بھائی آواز دے رہے ہیں، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے بات ختم کرنی چاہی۔ میں اس وقت آپ کے گھر کے باہر ہوں۔ اپنا جملہ مکمل کر کے حائم نے فون بند کیا اور حریم اس سوچ میں پڑ گئی کہ حائم گھر کے پاس کرنے کیا آیا ہے۔ بھیری ٹھیک 10 منٹ بعد حاشر کی آواز آئی، جی بھائی۔ وہ 2-3 سیڑھیاں نیچے ہی اتری تھی کہ کھٹکی۔ حائم نیچے ہی موجود تھا۔ حریم کو اترتا دیکھ اس نے آنکھ ماری تھی۔ جلد ہی اس نے نظریں چرائی تھی۔ حائم تمہیں لینے آیا ہے، آنٹی بلا رہی ہیں۔ حاشر نے حریم سے کہا، پھر میں چلوں؟ حائم نے حاشر سے ہاتھ ملایا، یہ گھر کا تو راستہ نہیں ہے۔ ٹرن لیتے وقت حریم کو جھٹکا لگا، جانتا ہوں۔ اطمینان سے بھرا جواب حریم کو موصول ہوا تو پھر وہ گھبرا گئی، سمندر جا رہے ہیں ہم۔ جذبات سے بھرا جواب حریم کو موصول ہوا، تو کیا آپ نے بھائی سے جھوٹ کہا؟ اسے ایک اور جھٹکا لگا، 100%۔ حائم نے اتنے سکون سے بتایا جیسے جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہ ہو۔ پر کیوں؟ اس نے گھبرا کر سوال کیا۔ کیا ہو گیا ہے حریم آپ کو؟
میں آپ کا محرم ہوں اور آپ تو مجھ سے ایسا گھبراتی ہیں جیسے میں آپ کا خون پینے آیا ہوں، اور اوپر سے آپ خود اب ایک سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر کام کرنے والی ہیں آج رات۔ اور کیا میں حاشر بھائی کو یہ بولتا کہ مجھے کچھ وقت اپنی بیوی کے ساتھ بتانا ہے، پھر آپ اسے اپنے مشن پر لے جائیے گا؟ اس کا ہر جواب حریم کو لاجواب کر گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں ساحل کے کنارے مدھم رفتار میں ننگے پیر چل رہے تھے۔ حائم ایک بات پوچھوں؟ حریم کو ایک سوال نے آ گھیرا۔ آپ سے کس نے کہا کہ پہلے مجھ سے اجازت لیجیے؟ محبت کے ساتھ اجازت دی تھی۔ اگر اس مشن میں مر گئی تو؟ سوال درست تھا۔ تو میں آپ کے جنازے کو کندھا ضرور دوں گا۔ وہ بھی اس کا شوہر تھا حائم؟ وہ بری طرح مچلی تھی۔ یہ کیسا سوال تھا حریم؟ مسکراتے ہوئے اس نے بھی سوال کیا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں مر گئی تو کیا آپ دوسرا نکاح کر لیں گے؟ گھبراہٹ سے اس نے حائم کو جانچنا چاہا۔ اگلے ہی لمحے اس نے حریم کو اپنے برابر سے کھینچ کر اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا کیا۔ خود پتہ لگا لیجیے کیا رکھا ہے ان آنکھوں میں، اپنے سوا کسی اور کا عکس؟ کیا دھڑکتا ہے یہ دل کسی اور کے نام سے؟ اس نے حریم کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا تھا۔ نہیں، مسکرا کر اس نے حائم کے سینے پر سر رکھا تھا۔ دونوں ٹہلتے ٹہلتے ایک جگہ آ بیٹھے تھے۔ چھوٹی چھوٹی موجیں ان کے پاؤں کو چھو رہی تھی۔ آپ مجھے یہاں لائے کیوں تھے؟ اطمینان سے حریم نے سوال کیا تھا۔ نہ جانے آپ کا مشن کب تک جاری رہے، تب تک یہ یادیں خود میں سمیٹ کر رکھوں گا۔ سچائی کے ساتھ جواب دیا تھا۔ جانتے ہیں میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ مسکرا کر اس نے حائم کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ کیا؟ اپنے حصار میں لے کر اس نے پوچھا تھا۔ آپ کا ہر قدم پر میرے ساتھ ہونا۔ ہر ایک لفظ میں گہرے جذبات پروئے تھے۔ ویسے بیگم صاحبہ اب گھر چلنا چاہیے۔ چاہتا تو نہیں تھا۔ وہ کیوں؟ اچانک ایسی بات پر حریم مشکوک ہوئی۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کل ہم دونوں کے پاس فلم کی شوٹنگ کی آفر آنے والی ہے۔ اطمینان سے جواب دیا۔ وہ اشارہ سمجھ گئی تھی۔ مسکرا کر اس کے کندھے سے سر اٹھایا۔ جی چلیں۔ رات 9 بجے وہ دونوں کافی شاپ کے پیچھے موجود تھے۔ وہی 3 لوگ گاڑی میں آئے تھے۔ ہاں اب بھی چلتا ہے کہ نہیں؟ ان میں سے ایک ان دونوں کے قریب آیا تھا۔ ہاں بھائی چلنا ہے۔ حاشر نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ لو اپنی آنکھوں پر باندھ لو۔ 2 کالی پٹیاں آگے کی گئی تھی۔ یہ کیوں؟ حریم نے سوال کیا۔ کیونکہ ہمارے اڈے تک صرف ہمارے ہی بندے جاتے ہیں۔ حریم کے سوال کا جواب دیا گیا تھا۔ اب جلدی کرو گے تم لوگ؟ ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا چل آیا۔ حاشر اور حریم نے خاموشی سے پٹی باندھی اور ان تینوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے خصوصی اڈے پر پہنچے۔ پٹی ابھی بھی کھولی نہیں گئی تھی۔ ایک خفیہ کمرے میں لے جا کر دونوں کی پٹی کھولی۔ وہاں صرف اندھیرا تھا اور وکی کی آواز آ رہی تھی۔ آواز سے ثابت ہو رہا تھا کہ وہ کمرے میں موجود نہیں ہے، براہ راست کہیں سے رابطہ کر رہا ہے۔ کیا نام ہے تیرا لڑکے؟ وکی حاشر سے مخاطب ہوا۔ شان، حاشر نے معمولی انداز میں جواب دیا۔ اور تیرا؟ وہ حریم سے مخاطب ہوا۔ رانی، اس نے بھی معمولی انداز میں جواب دیا۔ کس کے پاس کام کرتے تھے؟ وکی نے دوسرا سوال کیا۔ نواب، حاشر نے جواب دیا۔ نواب کون؟ وکی نے دوبارہ سوال کیا۔ شاہ صاحب، حاشر نے اطمینان سے جواب دیا۔ چھوڑا کیوں؟ وکی مشکوک ہوا۔ چھوڑا نہیں، نکال دیا سالے نے، حاشر نے تپ کر جواب دیا۔ کیوں؟ وکی اور زیادہ مشکوک ہوا۔ 4 بچوں کے گردے نکلوانے تھے، ان میں سے ایک آپریشن کے وقت مر گیا۔ سالے کو نقصان ہو گیا اور نکال دیا، حاشر نے دانت بھونچے۔ ٹھیک ہے، ابھی باہر جاؤ، ٹیسٹ پاس کرو۔ دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ دیکھا تو بچے رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ نشانہ باندھا
میر نے پستول آگے کی، حاشر کا رواں رواں کانپ گیا اور حریم نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ حاشر نے پستول سنبھالی اور سچے دل سے پورے نفس کے ساتھ اللہ کی مدد چاہی۔ دماغ ایک مشین کے طور پر کام کرتا ہے۔ جلد ہی حاشر کے لیے مدد ایک ہوشیاری کے ذریعے آئی۔ کھولو انہیں۔ حاشر میر سے مخاطب ہوا۔ کیوں؟ وہ جلد مشکوک ہوا۔ کیونکہ شان اپنا شکار خود کرتا ہے، کسی کے شکار پر منہ نہیں مارتا۔ اس نے ہوشیاری سے کام لیا۔ میر کو وکی نے فون کے ذریعے حکم دیا کہ کھول دو، لیکن اگر کوئی ہوشیاری ہوئی تو بھون کر رکھ دینا۔ رسی کھول دی گئی۔ دونوں بچے طوفان کی طرح بھاگے۔ حاشر اور حریم نے پیچھے سے گولیاں چلائیں۔ گولی کندھے اور پیر پر چلائی۔ بچے درد سے گر پڑے، لیکن بہت دور نکل چکے تھے۔ میر نے دو بندوں کو چیکنگ کے لیے بھیجنا چاہا۔ اب کیا بھروسہ بھی خریدنا پڑے گا؟ حاشر نے روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ میر نے ان بندوں کو روک لیا اور دوبارہ خفیہ کیمرے میں پہنچایا۔ آج رات 2 بجے کا مال تم لوگ لاؤ گے۔ وکی نے نیا کام سونپا۔ دونوں نے حامی بھری اور روانہ ہوئے۔ 2 بجے تک حاشر اور حریم نے پورا کام کر دیا تھا۔ اب وکی نے براہ راست سامنے بیٹھ کر رابطہ کیا۔ اس کے منہ پر ماسک لگا ہوا تھا اور وہ کالے کپڑوں میں ملبوس تھا، نہ کانوں میں کچھ، نہ گلے میں اور نہ ہی ہاتھوں میں۔ اب سے تم دونوں یہیں رہو گے۔ تم دونوں کا کمرہ فرسٹ فلور پر ہے۔ چھت پر تم لوگ جا سکتے ہو، لیکن تھرڈ فلور پر میری اجازت کے بنا قدم نہیں رکھو گے۔ وکی نے ساری بات بتائی۔ کیوں؟ حاشر نے فوراً سوال پوچھا۔ وکی حاشر کے قریب آیا اور ایک تھپڑ رسید کیا۔ حریم نے ضبط سے مٹھیاں بھونچی تھیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن کھال میں چبھ کر خال ادھیڑ لائے تھے۔ آئندہ میرے سامنے کیوں کیا؟ نہیں کرنا، وکی نے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ جی۔ حاشر نے نظریں جھکائیں۔ اب دفع ہو جاؤ، وکی غصے سے کہہ کر پلٹا۔ رک شان، وکی کوئی کام یاد آیا؟ جی۔ حاشر نے پیر روکے۔ تھرڈ فلور پر پریا ہوگی، اسے بلانا اور کوئی بدتمیزی نہیں کرنا۔ جس کام کے لیے وہ منع کر رہا تھا خود ہی اجازت دے ڈالی۔ حاشر اور حریم باہر آئے تو حریم اپنے بھائی سے مخاطب ہوئی۔ بھائی اب ٹھیک ہیں؟ ہاں۔ حاشر نے اپنا گال سہلایا۔ بھائی یہ پریا کون ہوگی؟ اس بارے میں تو ہمیں کچھ نہیں پتا۔ حریم نے سرگوشی کی۔ آہستہ بولو، دیکھتا ہوں یہ ٹی بلا کون ہے۔ اور تم دھیان رکھنا۔ لمبا سانس حاشر نے فضا کے سپرد کیا اور اوپر کی جانب بڑھا۔ اوپر کمرے میں ہلکی خمار آواز میں گانا چل رہا تھا۔ گلابی رنگ میں بال کھولے وہ بالکل ایک نازک کلی لگ رہی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے جس طرح سے کھڑی تھی، اس کی پیٹھ حاشر کی طرف تھی۔ سر سے سر ملاتے ہوئے وہ لینس سیٹ کر رہی تھی کہ تبھی حاشر نے آواز دی، پریا! وہ بری طرح سے چونک گئی اور وہ لیکوڈ لینس آنکھوں میں چلا گیا۔ آہ! حاشر فوراً اس کے پاس آیا اور آنکھ میں پھونک مارنے لگا۔ جب آنکھ کی تکلیف کم ہوئی تو اس نے حاشر کو دور دھکیلا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس نے سوالات کی بارش کر دی۔ میں شان ہوں۔ باس نے آپ کو بلایا ہے اور انہوں نے ہی آپ کا نام بتایا ہے۔ حاشر نے حاضر جوابی ظاہر کی۔ اس کی حاضر جوابی پر پریا گھوم کر رہ گئی اور دوڑتی ہوئی وکی کے پاس آئی۔ باس یہ کیسے فضول لوگ رکھ لیے ہیں آپ نے؟ ٹیڑھے انداز میں اس نے حاشر کی شکایت کی۔ حاشر بھی اتر آیا۔ وکی نے اسے گھورا۔ کیوں بدتمیزی کی اس نے تم سے؟ وکی نے بھویں چکائیں۔ ہاں نا، اس نے اقرار کیا۔ منع کیا تھا نا کوئی بدتمیزی نہیں کرنا۔ وکی نے ایک اور تھپڑ حاشر کے رسیدہ۔ یہ سامنے گراؤنڈ دیکھ رہا ہے نا، وہاں ہاتھ اوپر کر کے صبح تک دوڑ، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تیرے۔ وکی بے رحمی سے بولا۔ حاشر نے چپ چاپ سے سزا قبول کی اور دوڑنا شروع کیا۔ 1 گھنٹے بعد ہی دوڑتے دوڑتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ گراؤنڈ کے پتھر بھی اس کے پاؤں میں چبھ کر خون بہا لائے تھے۔ ہوش آیا تو دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ اس کے پاؤں پر پریا ہی مرہم لگا رہی تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ پریا مخاطب ہوئی۔ کہہ نہیں سکتے تھے کہ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی؟ آپ بھی تو کہہ سکتی تھی۔ حاشر نے بھویں چکائیں۔
وہ خاموشی سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ نے حاشر کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ تو بس تم نے میرا گانا خراب کر دیا تھا نا، اس لیے تمہیں سزا دلوائی۔ وہ تھوڑا سا حاشر کی طرف جھکی تھی۔ اس کا مطلب کہ میں روز اس طرح کی سزا کاٹوں گا؟ حاشر نے چھیڑا۔ کیوں؟ اس نے نہ سمجھی سے کہا۔ کیونکہ مجھے لوگوں کی چیزیں خراب کرنے میں مزہ آتا ہے۔ حاشر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر تمہیں روز نئی سزا ملا کرے گی۔ اس نے حاشر کی ناک دبائی۔ پھر مرہم تو لگاؤ گی نا؟ حاشر نے بات ملائی، لیکن اس نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور جانے کے لیے پلٹی۔ تبھی حاشر نے پھر سے مخاطب کیا۔ سنو۔ کیا؟ وہ پیچھے پلٹی۔ دوپٹہ زمین سے لگ رہا ہے۔ حاشر نے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھا تو واقعی اس کا دوپٹہ زمین پر گھس رہا تھا۔ مسکرا کر اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ حاشر اس سوچ میں پڑ گیا کہ اس لڑکی کا کیا سین ہے۔ سر کو تو میں بتا بھی نہیں سکتا۔ اس وکی کے بچے نے کیمرے جو لگائے ہوئے ہیں، ایک تو اس کی دوسرا تھپڑ مارنا تھا تو اسی گال پر مار لیتا جس پر پہلا تھپڑ مارا تھا۔ دونوں گال لال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دل ہی دل میں بول رہا تھا۔ فجر ہو چکی تھی۔ پریا وکی کے پاس آئی۔ باس، مجھے مندر جانا ہے۔ اس وقت وکی حیران ہوا۔ ہاں، اس وقت، اس نے جواب دیا۔ لیکن ابھی تو سب سو رہے ہوں گے۔ وکی نے سچی بات کہی۔ پھر آپ لے چلیں، پریا جلد بازی میں بول گئی۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے تو جھٹ سے بولی، میرا مطلب، میں دیکھتا ہوں شاید کوئی جاگ رہا ہو۔ وکی نے بات کاٹی۔ اس نے باری باری سب کو فون ملایا۔ صرف حاشر کی طرف سے فون اٹھایا گیا۔ تم اس وقت کیوں جاگ رہے ہو؟ وکی نے شکی لہجہ استعمال کیا۔ فجر پڑ رہا تھا۔ حاشر نے سچی بات کہی۔ اچھا، پریا کو مندر لے جاؤ، وکی نے حکم دیا۔ جی، حاشر نے حامی بھری، لیکن فون رکھتے ہی وہ چونکا۔ مندر؟ اس کا مطلب وہ ہندو ہے؟ یار، کون ہے یہ لڑکی؟ خیر، پتہ تو لگانا ہی پڑے گا، اس نے دل ہی دل میں کہا اور نیچے اترا اور وکی کے پاس آیا۔ جی باس، یہ لو چابیاں، اور ہاں، زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے گاڑی کی چابیاں حاشر کو پکڑائیں۔ گاڑی میں خاموشی تھی کہ پریا نے خاموشی توڑی۔ تم کیوں جاگ رہے ہو اس وقت؟ یہی بات اگر میں پوچھوں؟ حاشر نے سوال کیا۔ کیونکہ مجھے مندر جانا ہے، اطمینان سے اس نے جواب دیا۔ اب تم مجھے بتاؤ، اس نے اپنا سوال ٹیڑھے انداز میں دہرایا۔ کیونکہ میں فجر پڑھ رہا تھا، حاشر نے وہی جواب دیا جو وکی کو دیا تھا۔ فجر؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ پریا نے سوال کیا۔ ہوتا نہیں، ہوتی ہے، حاشر مسکرایا۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ نماز، حاشر نے جواب دیا۔ تم مسلمان ہو؟ اس نے تیسرا سوال کیا۔ الحمدللہ، بالکل، حاشر نے جواب دیا۔ اب نماز کیا ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ عبادت، حاشر نے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا، اس نے لفظ زیادہ کھینچا۔ گاڑی روکی۔ آپ کی منزل؟ حاشر نے اس کی طرف نظریں گھمائی۔ وہ مسکراتے ہوئے اتری اور اندر چلے گئی۔ حاشر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا، لیکن اس نے برابر میں دیکھا تو ایک بزرگ کبوتروں کو دانہ ڈال رہے تھے۔ حاشر بھی انہی کے پاس پہنچ گیا۔ اس بزرگ نے خود ہی دانہ حاشر کی طرف کیا اور انہی کے ساتھ کبوتروں کو ڈالنے میں مصروف ہو گیا۔ تیرا اول جس طرح سے جڑ رہا ہے یہ ٹوٹے گا ضرور، اس بزرگ نے دانہ ڈالتے ہوئے حاشر سے کہا۔ حاشر چونکا۔ کیا مطلب؟ حاشر ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پایا۔ جلد سمجھ جاؤ گے۔ بزرگ حاشر کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے روانہ ہوئے۔ حاشر سوچ میں ہی مگن تھا کہ پریا سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی، لیکن اس کا پلو آگ میں لپٹا ہوا تھا اور اسے بالکل خبر نہ تھی۔ حاشر چلایا۔ پریا آگ اور اس کے قریب پہنچا۔ جلد اس کا دوپٹہ اس سے الگ کیا اور آگ بجھائی۔ پریا ڈر کے مارے اس سے لپٹ گئی۔ حاشر نے تھوڑا سہارا دیا۔ کوئی بات نہیں، اب تم ٹھیک ہو۔ تمہارا دوپٹہ دیے سے جا لگا ہوگا۔ حاشر نے اسے خود سے دور کیا اور اس کا دوپٹہ اس پر ڈالا۔
چلو اب جلدی، ہمیں دیر ہو گئی ہے، پریا نے اٹکتے اٹکتے بات کہی۔ ہاں چلو، حاشر نے حامی بھری۔ ان کے آتے ہی وکی برس پڑا۔ اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا تھا نا کہ جلدی آنا، وکی کی آواز میں کافی گرج تھی۔ بوس، پریا کا پلو جھل گیا تھا۔ حاشر نے سچی بات کہہ کر بات سنبھالی۔ تم ٹھیک ہو؟ وکی پریا سے مخاطب ہوا۔ پریا نے گردن ہاں کے اشارے میں ہلائی۔ وکی نے مسکراتے ہوئے حاشر کا کندھا تھپ تھپایا۔ آج حاشر خود ہی ناشتہ بنا لایا تھا۔ نہ جانے اس کا دل کر رہا تھا یا پھر لوگوں کا دل جیتنا تھا۔ تقریباً 12 بجے تو سب اٹھے تھے۔ پریا بھی واپس آ کر سو چکی تھی اور وہ تو 6 بجے ہی ناشتہ کر لیا کرتا تھا۔ اسے وکی کا جائزہ لینا تھا، لیکن ہر طرف کیمرے ہی لگے ہوئے تھے۔ لہٰذا وہ صرف ہوشیاری کے ساتھ ہی جا سکتا تھا۔ ہوشیاری صرف ایک تھی اور وہ تھا میر، لیکن کم بخت وہ بھی سو رہا تھا۔ دل کھول کر ڈھیر سارا ناشتہ اس نے بنا لیا تھا۔ صرف بالکونی میں ہی کیمرے نہیں لگائے گئے تھے کیونکہ وہاں کچھ مرمت کا کام چل رہا تھا۔ اس نے اپنی بیری کو رانی کی آواز دے کر بالکونی میں ہی بلایا۔ اس سے پہلے بھی بالکونی میں ہی پریا پر بات ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ بائی کو ٹھیک دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ جی، مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ بائی، میں نے صبح پریا کو آپ کے ساتھ جاتا دیکھا تھا۔ کچھ پتہ چلا اس کے بارے میں؟ جواب دیتے ہی اس نے سوال دھڑا۔ بس ایک ہی بات جان پایا ہوں، وہ یہ ہے کہ وکی کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق ہے یا پھر کوئی خاص کام۔ لیکن وہ سوچ میں پڑا۔ تبھی حریم نے بھویں چکائی۔ لیکن وہ معصوم لگتی ہے۔ انگلی ہونٹ پر رکھے وہ سوچ میں ہی مگن تھا کہ بہن کی نظریں خود پر جمی ہوئی محسوس ہوئی، جو مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ فضول مت سوچو۔ سر پر چپت رسید کی کہ میر آتا ہوا دکھائی دیا۔ جلد حاشر نے اپنی بہن کو اپنے برابر میں کھینچا۔ وہ ہمیشہ اپنی داستانیں اپنی بہن کو اسی عمل میں سنایا کرتا تھا۔ لیکن یہ میر کے لیے کچھ اور ثابت ہو رہا تھا۔ یار، کمرے میں چلے جاتے۔ مسکراتے ہوئے وہ حاشر کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے آگے بڑھا۔ حاشر نے سکون کا سانس لیا۔ تمہیں یاد ہے نا سر کی بات؟ اس نے اپنے رشتے کو چھپانے کی بات یاد دلائی۔ حریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو ناشتے پر۔ وہ اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ٹیبل تک لے آیا۔ ان کے انداز سب کو لیلا مجنوں ثابت کر رہے تھے۔ حاشر کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا، کیونکہ یہ سوچ کر کہ وہ شان کی لیلا ہے، کوئی بری نگاہ رانی پر نہ ڈالتا۔ محبت سے اپنی بہن کو بٹھایا۔ پریا بھی آتی معلوم ہوئی۔ ارے واہ شان، تمہارے ہاتھ میں تو ذائقہ ہے، میر خوش دلی سے بولا۔ ہاں واقعی، پریا نے بھی حمایت کی۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ میر نے شرمیلا چہرہ سامنے رکھا۔ حاشر کو کرنل نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میر کا جتنا ٹھنڈا مزاج ہے، دماغ اتنا ہی ہوشیار، لہٰذا اس نے بھی مزاج سے مزاج ملا کر اسے انکار کیا۔ مرتے وقت بھی نہیں۔ سب کا قہقہ بلند ہوا۔ ظاہری سی بات ہے، اپنی رانی کو ہی اپنی رانی بنائے گا۔ میر کا اشارہ حریم کی طرف تھا۔ حریم نے بھی شرمانے کی بھرپور اداکاری کی، لیکن پریا کے دل میں چبھن ہو ظاہر ہے۔ حاشر مسکرایا، لیکن پریا ناشتے پر سے اٹھ کر چلے گئی۔ اس کی یہ حرکت سب کو ناگوار گزری۔ وہ اپنے کمرے میں مگن سوچ رہا تھا کہ کرنل کو اطلاع کیسے دی جائے۔ ممکن ہے وکی نے مائکرو فونز بھی فٹ کر رکھے ہوں، کیونکہ کرنل نے ہی تو کہا تھا کہ وکی اتنی آسانی سے اپنے ساتھ شامل نہیں کرے گا۔ وہ سوچنے میں مگن تھا کہ پریا کی پائل کی آواز پر ٹھٹکا۔ سنو، پریا نے مخاطب کیا۔ جی، حاشر نے احترام سے جواب دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے انگلیاں آپس میں ملائیں جیسے گھبرا رہی ہو۔ جی، حاشر نے ایک ہی لفظ دوبارہ دہرایا۔ تمہیں پنجابی آتی ہے؟ بمشکل اس نے ہمت کر ہی لی۔ جی۔ حاشر کو اس سوال کی توقع نہ تھی۔ اف، یہ جی جی کرنا بند کرو، اس نے سر پیٹنا چاہا۔ میرا مطلب پنجابی سے آپ کا کیا تعلق؟ حاشر نے اپنی حیران کن بات سمجھانی چاہی۔ ابھی بتاؤں بس کہ آتی ہے یا نہیں؟
وہ جو کمرے سے باہر کھڑی باتیں کر رہی تھی جلد اندر بھی آ گئی۔ ہاں آتی ہے، حاشر نے جواب دیا۔ مجھے سکھا دو گے؟ وہ اب حاشر سے بس 6 قدم کے فاصلے پر تھی۔ جی۔ حاشر کو پھر سے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اف اف پھر جی؟ اگر دیوار اس سے دور نہ ہوتی تو وہ اپنا سر مار چکی ہوتی۔ ہاں سکھا دوں گا۔ حاشر مشکوک ہوا۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو حاشر نے مخاطب کیا۔ یہ تو بتائیں کہ کیوں؟ وہ میں تمہیں اپنے کمرے میں بتاؤں گی، لیکن پہلے باس سے اجازت لے لوں۔ جواب دیتے ہی اس نے نکلنا چاہا۔ رکیں، حاشر نے پھر روکا۔ ہاں۔ وہ پیچھے پلٹی۔ اس کے قدم رکے۔ آپ کو ناشتہ پسند نہیں آیا تھا کیا؟ حاشر نے اس کے ناشتے والی حرکت کی وجہ پوچھنی چاہی۔ نہیں، ناشتہ بہت اچھا تھا، بس مجھے کھانے کے وقت باتیں پسند نہیں ہیں، اور تم سب مذاق مستی میں لگے پڑے تھے۔ اس نے صاف جھوٹ بولا۔ وہ پھر سے جانے کے لیے پلٹی کہ حاشر نے پھر سے روکا۔ رکیں، اس کے قدم پھر سے رکے۔ اب کیا ہے؟ وہ پھر سے پلٹی تو تھی۔ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے؟ حاشر نے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ ہاں ہے۔ پر کیوں؟ اب کی بار وہ حیران ہوئی۔ میرا ایک ناول ادھورا رہ گیا ہے، اسے پڑھنا ہے۔ حاشر نے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ تم بھی ناولز پڑھتے ہو؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ تم بھی سے مطلب؟ حاشر انجان بنا۔ میں بھی پڑھتی ہوں۔ میں لا دیتی ہوں اپنا لیپ ٹاپ، لیکن شام تک مجھے واپس کر دینا۔ اس نے آسانی سے بات مان لی۔ اوکے، حاشر نے حامی بھری۔ اب میں جاؤں؟ جی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد پریا لیپ ٹاپ لے آئی اور حاشر کے حوالے کیا۔ حاشر نے شکریہ ادا کیا اور جلد اپنا کام کرنا شروع کیا۔ سر، میں اور بیری بالکل ٹھیک ہیں۔ سر، آپ نے جس کے بارے میں معلومات دی تھی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک لڑکی بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا وکی سے گہرا تعلق ہے، لیکن وہ وکی کے کالے کاموں سے بے خبر ہے۔ اس کا نام پریا ہے۔ اگر آپ کو کوئی معلومات ہو یا مل جائے تو کسی طریقے سے ہم تک پہنچا دیں۔ میل کرتے ہی اس نے ڈیلیٹ کیا۔ عین اسی وقت وکی آ ٹپکا۔ کیا کر رہا ہے تو اس لیپ ٹاپ میں؟ لیپ ٹاپ جلد حاشر سے کھینچا گیا، لیکن اس بیوقوف کو کیا خبر تھی کہ وہ اس سے زیادہ ہوشیار ہے۔ میل کرنے سے پہلے ہی وہ ناول کھول چکا تھا۔ پریا بھی پیچھے سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ باس، یہ لیپ ٹاپ میں نے شان کو دیا تھا۔ پریا نے حاشر کی حمایت کی۔ وکی نے پریا کو گھورا اور لیپ ٹاپ کا جائزہ لیا۔ کچھ نہ ملنے پر اس نے وہی ناول کھول کر حاشر کے حوالے کیا اور جانے کے لیے پلٹا کہ تبھی پریا نے روکا۔ باس، مجھے کچھ کہنا ہے۔ جلدی کہو، وکی نے وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا میں شان کے ساتھ بیٹھ کر روز آدھے گھنٹے ناولز پر بات کر سکتی ہوں؟ معصومیت سے اس نے سوال کیا۔ وکی نے پہلے شان کو دیکھا، پھر پریا کے اعتماد پر اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف آدھا گھنٹہ۔ اجازت دیتے ہی وہ فوراً باہر نکل گیا۔ پریا نے اسے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے تو کہا تھا میں پنجابی سکھاؤں گا آپ کو۔ پھر ناولز کی بات کا جھوٹ۔ ایک تو اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی اس گینگ میں کیوں ہے، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وکی سے کیا تعلق رکھتی ہے۔ میری بات سنو شان۔ پریا نے دروازہ آہستہ سے بھیڑا۔ کیا؟ حاشر حیران ہوا۔ تم پلیز مجھے پنجابی سکھا دو۔ یہ میری ماں کی ڈائری ہے، لیکن یہ پنجابی میں لکھی ہوئی ہے، اور مجھے پنجابی نہیں آتی۔ میں نے ایک سے پوچھا، لیکن تم وہ پہلے شخص ہو جسے پنجابی آتی ہے، اور جب میں باس سے کہتی ہوں کہ مجھے پنجابی سیکھنی ہے تو وہ بھڑک جاتے ہیں۔ پریا نے ساری حقیقت بتائی۔ اس کا مطلب کہ سارے راز اس ڈائری میں ہیں۔ اس کا دماغ ٹھٹکا۔ یہ ڈائری دکھاؤ مجھے۔ حاشر نے ہاتھ بڑھایا۔ پریا نے جلد تھما دی۔ ڈائری کے بس کچھ ہی صفحات پر لکھا گیا تھا۔ وہ پڑھ کر شدید دکھ درد کا شکار ہو رہا تھا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی آزاد ہوا۔ کیسے کسی کی زندگی کی حقیقت اتنی دردناک ہو سکتی ہے؟ وہ سوچنے میں مگن تھا کہ پریا نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ کیا ہوا؟ اسے پریشانی میں مبتلا دیکھ اس نے سوال کیا۔ کچھ نہیں پریا، میں تمہیں پنجابی ضرور سکھاؤں گا، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اس نے معصومیت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسا وعدہ؟ اس نے بھویں چکائی۔ کہ جب تک تم اسے نہیں پڑھ لیتی تب تک باس کو اس ڈائری کی بینک تک نہیں پڑھنے دو گی۔ اس نے اپنائیت سے کہا۔ پر کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیوں؟
को छोड़ो, वादा करो मुझसे। इसने फिर अपनायत जाहिर की। ठीक है, वादा रहा। प्रिया ने भी अपनायत जाहिर की। कॉफ़ी पियोगी? हाशिर जाने के लिए पलटा तो इसे कॉफ़ी की ऑफ़र की। हाँ ज़रूर, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। कुछ देर बाद हाशिर कॉफ़ी लिए इसके कमरे में आया। वो गेम खेल रही थी। हार जाऊंगी? हाशिर ने नज़रें गिराईं। बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह गेम में मगन थी कि ऐन इसी वक्त आउट हुई थी। हाशिर तो अपना कहका ना रोक पाया, अलबत्ता वो गुस्से से बाहर निकल आई। प्रिया गुस्सा, प्रिया गुस्सा। इसका प्यारा तोता इसका सुर्ख चेहरा देखकर इसे और जलाने लगा। चुप करो, तुम दिला रहे हो। वो गुस्से से अपने तोते पर चीखी। बेज़ुबान है वो, यूँ जुल्म नहीं करते। हाशिर ने प्रिया पर तंज मारते हुए एक मर्च इस तोते के आगे की। नाम नाम नाम। वो तोता इस खूबसूरत नौजवान का नाम जानने के लिए बेताब हुआ। देख लो, ये बेज़ुबान नहीं, बहुत बड़ी ज़ुबान है इसकी। प्रिया भड़क उठी। हाशिर ने मुस्कुराकर प्रिया को देखा और तोते को अपने कंधे पर बिठाया। शान नाम है मेरा। प्रिया को इस तोते से बहुत लगाव था। वो कभी से कैद नहीं रखती थी, लेकिन आज अपने दुलारे की हरकत पर वो भड़क रही थी। आज तक इसके दुलारे ने कभी भी अपनी प्रिया के अलावा किसी पर ध्यान नहीं दिया था, और हाशिर से मिर्च मिलते ही वो हाशिर के कंधे पर जा बैठा। दिलारे को शान पसंद है, दिलारे को शान पसंद है। इस तोते ने फिर से रटना शुरू किया। हाँ हाँ, रहना शान के पास। वो गुस्से से दोनों को घूरती हुई मुड़ी कि हाशिर ने अनजान बनते हुए तोते की तरफ देख कर कहा, इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाकर लाया था मैं कि क्या बताऊं, लेकिन लगता है कि अब तक वो जम चुकी होगी। आइसक्रीम। वो तोता भी बड़ा तेज था। जल्द प्रिया की ठंडी कॉफ़ी को आइसक्रीम से तशबीह दे डाली। हाशिर का कहका बुलंद हुआ। प्रिया अभी भी वहीं मौजूद थी कि तभी हरीम भी कॉफ़ी का मग लिए इन तीनों के पास आई थी। इसके हाथ में कॉफ़ी का मग देखकर प्रिया जल उठी। कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। हरीम के अल्फाज इसके दिल में आग लगा गए। वाह, कितना प्यारा है ये। हरीम ने मोहब्बत से तोते के सर पर हाथ फेरा। वो तोता इसके लमस से लुत्फ़अंदोज़ हुआ। मुझसे दोस्ती करोगे? हरीम ने इस तोते के दिल की बात कह दी। हाँ का जवाब इस तोते ने हरीम के हाथ पर बैठते हुए दिया। रानी नाम है मेरा। हरीम ने फिर से इस पर मोहब्बत से हाथ फेरा। दिलारे को रानी पसंद है, दिलारे को रानी पसंद है। इस तोते ने फिर रट लगाई। तो दिलारे नाम है तुम्हारा? हरीम ने मुस्कुराते हुए इस तोते को देखा। प्रिया का जल जल कर बुरा हाल हो रहा था। मज़ीद वो जलती भुनती इसने वहाँ से जाना बेहतर समझा। बालकोनी में जो मरम्मत का काम चल रहा था, इसका तल्लक हाशिर के कमरे से भी निकल आया। मीर ने विक्की को मशवरा दिया कि इसका कमरा प्रिया के फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया जाए। वैसे भी दोनों की बातचीत हो चुकी है और प्रिया फ्लोर पर अकेली ही तो होती है। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मीर प्रिया से सवाल कर रहा था। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, प्रिया ने इत्मीनान से जवाब दिया। मीर ने हाशिर से इसका सामान प्रिया के फ्लोर के बराबर वाले कमरे में शिफ्ट करने का कहा। वो भी खामोशी से मान गया, लेकिन दिल में बहन को अकेला छोड़ने का खौफ था। कमरे में शिफ्ट होते ही इसने हरीम को हर चीज़ का ख्याल और चौकना रहने का मैसेज किया। वैसे तो दोनों के मोबाइल छीन लिए गए थे, लेकिन विकी ने अपनी तरफ से मोबाइल दिया था। दिन गुजर रहे थे और वो अपना काम कर रहे थे। विकी के चुप्पे चप्पे की खबर रख रहे थे और इसके 90% मंसूबे नाकाम हो रहे थे। मज़े की बात यह थी कि इसका सारा शक अपने करीब तरीन बंदों पर जा रहा था। हाशिर भी हर आधे घंटे प्रिया को जाकर थोड़ी पंजाबी सिखा देता। इसकी हर अदा से समझाने पर प्रिया का दिल फदा हो जाता, लेकिन इसको हर वक्त रानी की फिक्र करता देख प्रिया का खून खौल जाता। हाशिर जैसा बंदा इसकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया था। 6 फुट 2 इंच का कद, आंखें राजदार, दिल पर काबू। जब भी वो चले तो एक फतह की तरह। हर चीज़ की समझ बूझ। प्रिया को कभी उम्मीद भी नहीं थी कि इसका सामना कभी ऐसे शख्स से भी होगा और इन जहलों के बीच कभी ऐसे एक पढ़ा लिखा इंसान भी मिलेगा। हाशिर के हाजिर होते ही वो पल भर में इसे अपनी आंखों में उतार लेती, लेकिन हाशिर की तरफ से इसे कभी वो निगाह न मिली।
جس سے وہ حاشر کو دیکھتی تھی۔ شاید حاشر کے دل میں بھی کچھ تھا، تبھی تو بزرگ نے پیشن گوئی کر دی تھی، لیکن وہ مذہب کی علیحدگی کو سمجھتا تھا، لہٰذا اس کے یہاں آنے کا مقصد صرف غلاظت کا صفایا ہی تو تھا۔ اس نے مقصد کو پورا کرنا زیادہ ضروری جانا۔ پریا جو سکون حاشر کے پاس محسوس کرتی وہ اسے کہیں نہ ملتا۔ یہ کیسا سکون تھا، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ رات 1 بجے وہ ٹھنڈا پانی پینے کی نیت سے نیچے اترا تھا۔ میر کے ساتھ ایک نئے چہرے کو دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ پہلے تو اسے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی جانا۔ جلد قابو خود پر پا کر پانی پیا اور جان بوجھ کر میر اور اس انجان چہرے کے برابر سے نکلتا گفتگو سن سکے۔ وہ پاس سے ہی گزر رہا تھا کہ میر نے روکا۔ شان ہاں، اس کی آواز پر چونکنے کی حاشر نے بھرپور اداکاری کی اور ایک نقلی جمائی کی، جیسے وہ نیند میں چور ہے۔ اپنے کمرے میں جا رہے ہو؟ میر نے سوال کیا۔ کمرہ؟ ہاں، کمرے میں جا رہا ہوں۔ حاشر نے آنکھیں کھول بند کرنے کی اداکاری کی۔ انہیں پریا کے کمرے میں لے جاؤ۔ میر نے اس انجان شخص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کون ہے؟ اب اسے بھاری اداکاری کرنی تھی۔ ہمارے خاص مہمان ہیں۔ میر مسکرایا۔ مہمان؟ مہمان اس وقت کیوں آیا ہے؟ حاشر نے بات اگلوانی چاہی۔ تم بس پریا کے کمرے تک پہنچا دو انہیں۔ میر نے حاشر کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ تو سو رہی ہوگی۔ حاشر بار بار پریا کے ذکر پر پریشانی کا شکار ہو رہا تھا۔ سو رہی؟ میر صاحب آپ ہی لے جائیں مجھے، یہ ابھی نیند میں ہے۔ وہ انجان شخص بول پڑا۔ معافی جی، میں لے چلتا ہوں۔ حاشر نے حالت سنبھالی۔ حاشر خاموشی سے پریا کے کمرے تک لے گیا۔ دروازہ بجایا تو پریا کو دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ ایک چہچہاتے ہوئے سوٹ میں سجی دھجی کھڑی تھی۔ حاشر نے جب نظر اس انجان شخص کی طرف گھمائی تو نہ جانے وہ کس نظر سے پریا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ انجان شخص اندر داخل ہوا اور حاشر کو جانے کا اشارہ کیا۔ حاشر نے نظریں پریا کی طرف کی اور وہ بھی اسے جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ حاشر نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا اور اس نیند کی حالت میں اپنے کمرے میں بنا کسی رد و بدل کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے سونے کی نقل کی۔ نہیں تو اس کا رویہ کیمرے کے ذریعے نوٹ کیا جا سکتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے کچھ دیر پہلے کے منظر کو سوچ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے الجھتی ہی جا رہی تھی۔ صبح حاشر فجر پڑھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگا۔ آواز زیادہ تیز نہیں تھی لیکن پریا کے کمرے تک پہنچ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ حاشر کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ تو بالکل مدہوش تلاوت میں ہی مگن تھا اور اپنے ہونٹوں کا نقشہ ایسے بدل رہا تھا جیسے تلاوت سے بہتر لذت کوئی نہیں۔ وہ تلاوت کر چکا تھا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پریا کو اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ عجیب لگے کیونکہ اس نے کبھی کسی کو یوں مانگتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ وہ دعا کر چکا تو احترام کے ساتھ قرآن شریف کو درود شریف کے ساتھ اٹھایا اور مقدس جگہ پر رکھا۔ پیچھے مڑا تو پریا کو پایا۔ اب وہ کل والی پریا تو نہیں تھی، وہ آج وہی عام سی پریا تھی، روز کے عام حلیے میں۔ تم یہاں؟ حاشر حیران ہوا۔ اندر نہیں بلاؤ گے؟ وہ روٹھنے والے انداز میں بولی۔ ہاں ہاں، ضرور آؤ۔ حاشر نے اس کی ناراضگی دور کی۔ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بے چینی سے اس نے دل کا سوال کر ہی ڈالا۔ قرآن شریف، حاشر نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کتاب کا نام قرآن شریف ہے؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ ہاں، حاشر نے دوبارہ اطمینان سے جواب دیا۔ وہ بہت اچھا کلام تھا جو تم پڑھ رہے تھے لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اس نے ایک اور بار معصومیت ظاہر کی۔